صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، کہ عاشورے کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ عاشورہ کے ایک روزے کی برکت سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ اب عاشورہ آئے گا آئندہ جمعہ کا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ او بعدہ، عاشورے کا روزہ رکھو، عاشورے کا روزہ رکھو اور روزے کے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورے کا روزہ رکھو اور روزے کے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بھائی مخالفت کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے کانا یصومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سامہ، آپ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ فلما افترض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے کان رمضان هو الفریضہ، رمضان کے روزے فرض ہے اسی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب محرم کے روزے پہلے فرض تھے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو محرم کا روزہ ختم نہیں ہوا، محرم کا روزہ رکھنا جو فرض تھا وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ روزہ تو اب بھی رکھیں گے لیکن پہلے یہ روزہ رکھنا فرض تھا، اب عاشورے کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ یا تو عاشورے کا روزہ رکھنا نفل ہے یا عاشورے کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب نبی صلی اللہ